تو کچھ باتیں مجھے حضرت کفایت اللہ صاحب کی باتوں میں تضاد نظر آیا. جیسے جی انہوں نے تقلید کے موضوع پر بات کری، اور تقلید پر کیا حکم لگے گا، انہوں نے نہ قرآن سے اس کا جواب دیا نہ حدیث سے جواب دیا. تھوڑا سا اس پہ جواب دے دیں. میں بھی ان کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کہ انہوں نے کوئی دلیل ہی نہیں پیش کیا تقلید کے بارے میں. بھائی تقلید کے حکم پر بات نہیں ہوئی پوری اسٹریم میں. پچھلے جا تقلید کیا ہے، اتباع کیسی پر بات ہوتی رہی. تقلید کا جب حکم پوچھیں گے نا کہ تقلید کا کیا حکم ہے، تب آدمی بتائے گا نا کہ وہ حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کیا ہے، اس پر بات کرے گا. تو اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے، ابھی تک کسی نے یہ سوال نہیں آیا کہ تقلید کا کیا حکم ہے. انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ تقلید کا کیا حکم ہے، آپ نے بتایا نہیں، قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دیا. تو بھائی تقلید پر جب ہم کوئی حکم لگائیں گے، جب حکم لگائیں گے تب ہم قرآن و حدیث سے دلیل لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تقلید پر آپ کیا حکم لگاتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقلید کا مطلب آپ کیا بتاتے ہیں. کیونکہ فقہی کتابوں کا چکر لگاؤ تو تقلید کے تعلق سے جتنی منہ اتنی باتیں، سب کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے، اپنی اپنی تعریف ہے. تو تقلید کی جس طرح سے تعریف کی جائے گی، جو ڈیفینیشن سامنے والا پیش کرے گا کہ تقلید کا یہ مطلب ہے، تقلید کا یہ تقاضا ہے، اسی حساب سے حکم لگے گا. مثال کے طور پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو ایک جگہ تقلید پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کی بات ماننا ہے، اس کے علاوہ لاکھ دلیل آ جائے، کتنی بات واضح ہو جائے، ہمیں اس دوسرے کی بات ماننا حرام ہے، ہم صرف جو ہے اسی کی بات مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھ دیتا ہے کہ اس نے جو کہہ دیا وہی شریعت ہے، اس طرح کا کوئی تقلید کا یہ کوئی مطلب سمجھتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تقلید شرک ہے، یہ تقلید کفر ہے. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، صرف ہم کہنے میں ہم اکیلے نہیں ہیں. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب اگر آپ دیکھیں گے جامع بیان العلم، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے چیپٹر قائم کیا ہے. انہوں نے چیپٹر قائم کیا، وہ جو بار بار وہ صاحب آتے تھے کہتے تھے تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے. تو امام ابن عبد البر کی کتاب دیکھیں گے جامع بیان العلم جلد و صفحہ 975 پہ، تو کہتے ہیں باب فساد تقلید و نفی والفرق بین التقلید والاتباع، کہ تقلید کا فساد اور تقلید اتباع میں فرق کا بیان. تو کہتے ہیں کہ ذم اللہ تبارک و تعالیٰ تقلید فی غیر موضع، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ تقلید کیجیے، مذمت کی ہے. تو اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے جو علماء ہیں، احبار ہیں، رحمان ہیں، ان کو رب بنا لیا. اس مفہوم کی اگر کوئی تقلید کرتا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی سیاق میں کہا، اور بہت سارے اہل علم نے اس آیت کو پڑھتے ہوئے تقلید کی مذمت کی. تو اگر کہیں پر ہم تقلید کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کریں، جو جس کی پرابلم وہ ڈیفینیشن کرے نا، ہم تقلید کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کریں. تو جو بندہ تقلید کی ڈیفینیشن میں اگر یہ بات کہے گا کہ بھئی ہم نے ایک امام کو پکڑ لیا، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لاکھ دلیل لاؤ، لاکھ قرآن لاؤ، کچھ بھی لاؤ، اس امام کو ہم نے پکڑ لیا ہے، یہی راہ نجات ہے، یہی صاحب شریعت، یہی سب کچھ، تب ہم حضرت کہیں گے میں بولوں گا، میں بولوں. نہیں نہیں، ان ایک کو بات مکمل ابھی آپ خاموش رہیے، مکمل کرنے دیجیے. شیخ کفایت بول رہے ہیں جی، بتائیں. تو اگر کوئی تقلید کی یہ ڈیفینیشن کرے گا کہ بھئی ہمیں ماننا ہی ہے، تو ہم کہیں گے وہ کفر ہے، جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا. میں نے اکیلا نہیں کہا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کفر کہا ہے اس تقلید کو. تو وہ ہم بھی کہتے ہیں اس طرح کی اگر کوئی تقلید کرے گا تو کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع کا حکم دیا ہے. ہم تو کہتے ہیں بھئی اللہ الہ الا اللہ محمد رسول، اس کلمے کے خلاف وہ بات چلی جائے گی. صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے، اس کے مقابلے کسی کو کھڑا کر دے گا تو اس کے خلاف ہو جائے گا. اگر کوئی تقلید کی یہ تعریف کرتا تو حکم آئے گا. دوسرا تقلید کی تعریف کیا ہو سکتی؟ دوسری، میں نہیں کرتا تقلید کی تعریف، میں تو مقلد نہیں ہوں نا، مقلدین کریں گے نا. اب دیکھیے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب میں تقلید کی ایک تعریف کیا نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم سے کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ ابن خواز امداد کہتے ہیں کہ التقلید معناہ فی الشرع الرجوع الی قول لا حجت لقائلہ علیہ، کہ تقلید شرع میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسے قول کو ماننا لا حجت لقائلہ، جس کے قائل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہذا ممنوع منہ فی شریعہ، شریعت میں یہ منع ہے. والاتباع ما ثبت علیہ حجہ، اور اتباع کہتے ہیں کہ جس پر دلیل موجود ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تقلید کی ایک ڈیفینیشن آ رہی ہے ان کتابوں سے. تو اگر اس معنی میں کوئی تقلید پر ایمان رکھتا ہے کہ ہم کسی کی بات مانیں گے بھلے اس پر دلیل نہ ہو، جیسے ابھی جو ہے ایک دیوبندی کا حوالہ آیا تھا بیچ میں، جو کہتے ہیں امام شافعی کے پاس حق ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم انہی کو مانتے ہیں. چونکہ یہ وہ اس بنیاد پہ مانتے کہ چونکہ ہم مقلد ہیں، اسی دائرے میں رہیں گے. تو اس پہ دلیل نہیں ہے. یہ وہی ڈیفینیشن ہے نا کہ لا حجت، کوئی دلیل نہیں ہے قائل کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم مانیں گے. یہ حرام ہے، یہ تقلید حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل مت کرو. جب اللہ اس کے رسول کی دلیل موجود نہیں ہے
اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا کل ہاتھوں برہانکم دلیل آؤ. جب شریعت کی دلیل موجود نہیں, آپ کو اعتراف ہے کہ دلیل موجود نہیں, پھر بھی آپ مانو گے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. ہم کہتے ہیں حرام ہے. تقلید کی ایک اور شکل کیا ہو سکتی ہے؟ تقلید کی ایک اور شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے یہ ابھی کہتے ہیں انتظامی طور پہ کہ لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے. اگر ہم تقلید میں نہیں لوگوں کو باندھیں گے تو کوئی اس کے پیچھے بھاگے نہیں گا. حضرت ہم جو تقلید کرتے ہیں نا وہ اتباع. بھائی حضرت ایک منٹ میرا بات مکمل ہو جانے دیں, پھر بولیے آپ. تقلید کا حکم آپ نے نہیں بتایا, میں تقلید کا حکم بتا رہا ہوں. تقلید کے جتنے رنگ اسی حساب سے اس کا حکم ہوگا. میں ایک دو مثالیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی تقلیدی کتابوں میں ملتی ہے. تو اگر اس ٹائپ کی کوئی تقلید مانتا نا, اس ٹائپ کی کہ بھائی چلو ہم انتظامی طور پہ ایسا ڈیزائن کر دیتے ہیں کوئی فقہ کہ اس کے اندر ہی رہے گا, کوئی باہر نہیں جائے گا, تو یہ بدعت ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بدعت. کیونکہ اللہ اس کے رسول کے زمانے میں ایسی کوئی اس طرح سے حد بندی نہیں کی. امام اور میں اکیلا بھی نہیں اس کو کہنے میں, امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس کو جو ہے بدعت قرار دیا. ایک چوتھی شکل ہو سکتی ہے, وہ تقلید نہیں ہے. وہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کہے کہ بھائی کسی عالم سے جا کے کوئی مسئلہ پوچھ لو, اور کہتے ہیں کہ چونکہ اسے دلیل کا علم نہیں ہے تو اس لیے وہ کیا ہے, اس کو بھی تقلید لوگ بول دیتے ہیں. ہمارا کہنا کیا ہے کہ ایک عامی شخص ایک عالم سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے. اس کا مشن کیا ہو, اس کا مقصد یہ ہو قرآن و حدیث کے دلیل کی روشنی میں یہ ہم کو بتائیں. بھلے وہ دلیل نہیں جانتا, ہم اس کو متبع مانتے ہیں, ہم اسے تقلید نہیں کہتے. حضرت سامنے والا میرے اگر اس کو تقلید بولتا ہے, ایک منٹ ایک منٹ بات مکمل ہو جانے دیں, بیچ میں سامنے والا اگر تقلید بولتا ہے تو اس میں ہمارا اس کا یہ جو پریکٹس ہے ایک عامی کی کہ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھنا, تو اس پریکٹس کو, اس عمل کو ہم جائز بولتے ہیں, لیکن اس کا نام ہم تقلید نہیں دیتے. سامنے والوں کو تقلید دے رہا اس کا پرابلم ہے, لیکن ہم اس کو تقلید نہیں مانتے. تو تقلید کا حکم کیا بتاؤ. ہم تقلیدی کتابوں میں جاتے ہیں تو یہ چار طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک باتیں وہ سامنے آتی ہیں کہ بالکل کسی کو کھڑا کر دیا شریعت کے مقابلے میں, اس کو ابن تیمیہ نے کفر کہا, اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے وہی بات قرآن آیت کی دلیل دی. دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ دلیل ہی موجود نہیں ہے, پھر بھی اس کو ماننا ہے, یہ حرام ہے. تیسرا یہ ملتا ہے کہ نہیں بھائی ہم ایک الگ طرح سے کوئی ڈیزائن کریں گے, شریعت پہ چلنے کا کوئی راستہ بتائیں گے, یہ بدعت ہے. اور چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حقیقت میں تقلید نہیں ہے, زبردستی اس کو تقلید کہا جا رہا ہے, تو ہم اس پریکٹس کو, اس عمل کو تو جائز بولتے ہیں, لیکن اس کا نام ہم تقلید نہیں دیتے. یہ وضاحت ہے جو یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی دلیل نہیں دیا. اصل میں دلیل کی بات آئی نہیں تھی, حکم پر بات نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے, حکم کی بات ابھی میں نے کی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی سامنے والا تقلید کا جو مفہوم بتائے گا کہ اس سے تقلید کی اس کی کیا مراد ہے, اسی حساب سے ہم حکم لگائیں گے اس پہ. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. بہت بہترین جواب اور واضح جواب تھا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.